اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے ہیں۔ ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے۔ کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے؟ اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے، کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا۔ تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے۔ اور پھر سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی۔ اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی، جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی۔ اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں، کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی، تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے بغاوت کر رہی ہو۔ جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اگر کسی کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے، جو تمہاری ساس ہے، جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لائے۔ میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے، جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی۔ تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ذرا سوچ، جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے لائے کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے۔ جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا، شامیانہ لگایا، اتنا کھانا کیا، اتنا نکاح کا اہتمام کیا، ایسی بارات نکالی، شان سے لایا تجھے گھر۔ اور جو اپنے گھر میں اتنی شان سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی، اے ابو موسیٰ، بلکہ ابو موسیٰ نہیں، حضرت معاذ ابن جبل، معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا۔ تو مظلوم اگر کتا ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے، مظلوم اگر چڑیا ہو اس پہ ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو، ماں باپ کو تم مظلوم بنا دو، ان پہ ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماں باپ کے لیے کھو دو، مگر ماں باپ کو مت کھونا، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی۔ دوست کھو دو، دوست تو ملے گا، بچے مر جائیں اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے، علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا، دولت کھو دو پھر ملے گی، بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے۔ لیکن ماں باپ وہ نعمت ہے، ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں، وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ماں باپ کی دعا چور کو ولی کتب بنا دے، ابدال بنا دے، اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماں باپ کی بد دعا سے۔ حضرت فضیل بن عیاض ولی بنے، جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو کہا ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں، تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئی ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی اللہ اس کو سدھار دو۔ بشر حافی پوری رات بغداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے۔ ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا ورق اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے؟ آج بھی تو لوگ بسم اللہ کے اوراق اٹھاتے ہیں، ولی کیوں نہیں بنتے؟ تو پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو سدھار، اس کو سنوار دے۔ حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے رسول
رسول نے فاروق اعظم کو کہا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے. اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پہنچا. ماں کی دعا سے کوئی اویس بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی فضائل بن عیاض بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی مخدوم معینی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی سلطان العارفین بایزید بستامی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی مخدوم شمشانگیر سمنانی بن رہا ہے. یہ ماں کی دعائیں. ماں کی دعا کسی کو غوث الاعظم دستگیر بنا رہی, ماں کی دعا کسی کو خواجہ اعظم بنا رہی. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں, میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں, لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو, میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر کیا بات ہے. اللہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے, حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو عروج عطا فرما, میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بجیں گے. آپ بتائیں تو صحیح, ماں کس کے پیچھے نہیں؟ ماں کی دعا. حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے, کلکتہ جا رہا ہے, سعودی جا رہا ہے, بیوی کو فون کریں گے, بچوں کو فون کریں گے, ساس سسر کو فون کریں گے, بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے. اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق دی. اسی لیے میں سوچتا ہوں یا اللہ, جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کرے, ماں باپ کا حال دریافت نہ کرے, ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے, وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے. ایک سچی بات کہہ دوں, سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو, اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع, الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل منبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا. ابھی جب آئیں گے علماء, جائیں گے علماء, تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے. کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو, حضرت کے, میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو بعد میں, پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. ماں باپ کو ترساتے ہو, ماں باپ کو تڑپاتے ہو, یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو, نذرانہ دیتے ہو, نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو, نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو, اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دوا خانہ جانا ہے, ذرا پیسے چاہیے, تو کیا کہتے ہیں بس سب تمہیں کو دے دے, تمہیں بھی خرچہ کرے اور کوئی خرچہ نہ کرے. ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں یہاں کیا دیتے ہو, یہاں کیا دیتے, کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے, لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں, تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں, تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا. ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں, تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا. مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا, لیکن یہ سچائی ہے. پہلے ماں باپ کو چومو, ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہے. ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہے, کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا. میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. ہمیں دیکھو گے, آپ تائید کرو گے تو بولوں گا, ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا. ہمیں دیکھو گے, ہمیں دیکھو گے, آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. وجہ اللہ کے رسول نے عالم کو دیکھنا عبادت ہے. تو ضروری ہے کہ امین القادری کو لوگ علامہ کہہ رہے, کفیل بھائی علامہ کہہ رہے, تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے. ضروری ہے, ضروری ہے. یہی تو بات ہے نا, عالم سے مسافہ کرو تو حضور سے مسافہ کرنے کا ثواب ملے. کوئی ضروری ہے امین القادری کوئی علامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے, یہ ضروری ہے نہیں. لیکن ماں باپ کے لیے گارنٹی ہے, ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو ڈاؤٹ فل ثواب کے چکر میں پڑتے ہو, اور یقینی کنفرم جو ثواب ہے اس سے پیچھا چھوڑ